آئیے حضرات، بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں عالی جناب مولانا حسن میر پوری صاحب سے کہ وہ آئیں اپنی نورانی تقریر سے مومنین کے قلوب کو مجلہ فرمائیں۔ آپ حضرات نعرے صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ عالی جناب مولانا حسن میر پوری صاحب، اس کے بعد میں تمام حلوری جو نوخوانی کریں گے، آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، ان کے ایک کے بعد دیگر نام اناؤنسمنٹ کر دیے جائیں گے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یتعلق کل مخلوق عند الحوائج والشدائد اذا انقطع من کل من دونہ ومن سواه، وهو المغيث إذا استغيث والمجيب إذا دعي، وهو أرحم الراحمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ومولانا سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، وہو اصدق القائلین وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان عزیز، برادران قوم و ملت، حاملان قلب دانا، میں نے قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، محتاج تعارف نہیں ہے، شہرۂ آفاق ہے، اور خصوصاً علم و ادب کے اس گہوارے میں، یعنی وادی لکھنؤ کے واسیوں کے درمیان ترجمے کی ضرورت نہیں ہے۔ زبان زد خواص و عوام ہے، مگر ترجمے کی سعادت بطور ثواب، برائے ثواب کرنے کی جرات کر رہا ہوں،
لیکن اس سے پہلے ایک اہم بات کی طرف آپ کو متوجہ کر دوں کہ بڑے خوش نصیب ہیں آپ اور ہم کہ خداوند قدوس نے اس موقع تک ہم کو زندہ رکھا اور بارگاہ باب الحوائج میں دعا گو ہوں کہ بار الہا ایسے مواقع جب تک رہیں ہمیں زندہ رکھ۔ یہ بڑی عظیم بارگاہ ہے، بارگاہ باب الحوائج۔ یہاں پر آنا ہی بہر زیارت اپنے آپ میں ایک اہم ثواب ہے، اور خوشنودی یہ معصومہ کونین صلوات اللہ علیہ کا سبب ہے۔ اور اس پر آپ اس طرح زیارت کر رہے ہوں کہ بارگاہ باب الحوائج میں فرش عزا بھی بچھا ہو، کہ جہاں پر آقا سے لے کر لشکر کے ایک ایک فرد کا تذکرہ ہوتا ہو۔ عزیزان محترم، لاکھ لاکھ بے انتہا شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں ایسی قوم اور ایسے قبیلے میں پیدا کیا کہ جہاں تمسک آل محمد ہمیں ورثے میں ملا ہے۔ فضائل محمد و آل محمد، فضائل و کمالات محمد و آل محمد، مناقب محمد و آل محمد ہم ماں کی آغوش سے سنتے آئے ہیں، اور یہ کرم خاص ہے پروردگار کا۔ تو شکر بھی انہیں زیادہ ادا کرنا چاہیے جن پر عطائیں زیادہ ہیں، لہذا شکر اس کا سب پر واجب ہے، مگر اس دنیا میں ہم سے زیادہ کسی پر واجب نہیں ہے۔ لہذا ہماری اس صفت کو بھی نمایاں ہونا چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرنے میں ہم کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کریں، اور اس کا شکر لفظاً بھی ادا کرنا ہے، عملاً بھی ادا کرنا ہے۔ لفظاً تو ادا کرنا ہی ہے، عملاً اس طرح سے ادا ہوگا کہ وہ جس راہ پر چلانا چاہتا ہے ہم چلتے رہیں، ہماری زندگی اس راستے پر گزرے جس راستے پر وہ دیکھنا چاہتا ہے، ہماری زندگی ان اصولوں کے تحت گزرے جن اصولوں کو اس نے قائم کیا ہے، ہماری زندگی اس نہج پر ہے جس نہج کو اس نے نافذ کیا ہے، نہ کہ ان اصولوں کو ہم چھوڑ دیں جسے اس نے بنایا ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں اس کے رحم و کرم کی ہمیں امید بھی نہیں کرنی چاہیے۔ عمل وہی عمل کہلائے گا، عمل وہی منزل قبولیت کو پہنچے گا جس میں اس کی رضا شامل ہوگی، اس کی خوشنودی شامل ہوگی۔ اب وہ عمل چاہے جیسا ہو، اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کوئی بھی عمل انجام دے رہے ہیں تو عوام الناس کی خوشی کے لیے، یا اپنی ذات کو خوش کرنے کے لیے، اہل خانوادہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا خدا اور اس کے رسول اور اس کی آل کو خوش کرنے کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ زندگی کا ہر عمل اس کے بنائے ہوئے اصول پر ہونا چاہیے، وہ چاہے ہماری نمازیں ہوں، ہمارے روزے ہوں، حج ہو،
خمس ہو، زکوٰۃ ہو یا جہاد ہو، ہر عمل اس کے بنائے ہوئے اصول پر ہونا چاہیے، تبھی وہ قابل قبول ہے۔ عزیزان محترم، اپنے اعمال کو مقبول بارگاہ الہی سمجھنے سے پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ ہمارے اعمال کی حقیقت قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، بہت زیادہ تھکانا نہیں ہے آپ کو، کہ ہمارے اعمال کی حقیقت قرآن کی روشنی میں کیا ہے اور وارثین قرآن کی روشنی میں کیا ہے۔ اگر قرآن کی روشنی میں ویسا ہی ہے جیسا وہ چاہتا ہے، اور محمد و آل محمد کی روشنی میں ویسا ہی ہے جیسا وہ چاہتے ہیں، تو ہم یہاں بھی حر ہیں وہاں بھی حر ہیں۔ اور اگر اس کے برخلاف ہے تو یہاں بھی قیدی ہے وہاں بھی قیدی ہے۔ اب آئیے عزیزان گرامی، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا سہارا لینا اب یہاں سے مجھ پر لازم ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اللہ صاحبان ایمان سے خطاب کر رہا ہے۔ اللہ ہر ایک کو لائق خطاب نہیں سمجھتا، ہر ایک کو لائق کلام نہیں سمجھتا۔ یہ صاحبان ایمان ہے جن کو اللہ یہ شرف دے رہا ہے کہ براہ راست ان سے خطاب کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگار ہو جاؤ، اللہ سے بچو۔ بچنے سے مراد اس کے قانونی شکنجے میں نہ آنے دو، گرفت میں نہ آئے آپ کے اعمال۔ اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک ذریعہ تلاش کرو۔ کمال کی بات ہے، اس نے کہا تھا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کے تقرب کا وسیلہ تلاش کرو۔ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ موجود ہے، وابتغوا ہی بتا رہا ہے کہ وسیلہ موجود ہے، تلاش کرو۔ اس نے کہا تلاش کرو، تم بنانے لگے۔ اس نے کہا ڈھونڈو، تم گڑھنے لگے۔ اس نے یہ اختیار تمہیں نہیں دیا تھا۔ اس نے کہا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک وسیلہ تلاش کرو۔ جس چیز کا وجود ہوتا ہے تلاش اس کی ہوتی ہے۔ جو چیز وجود میں نہیں ہوتی اسے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ منصب الہیہ جو اللہ نے منصب قائم کیے ہیں، وہ نبوت ہو یا امامت ہو یا عصمت ہو، اس کے عہدیداران کو بنایا نہیں جاتا۔ کسی انجمن کے صدر اور سیکریٹری کی منزل نہیں ہے کہ 4 لوگ شورا کے ذریعے چاہے جسے چن لیں۔ یہ معاملہ من اللہ سے اللہ تک کے سفر کا ہے۔ ہم آئے ہیں وہاں سے جانا وہاں تک ہے، تو ہمارا سفر بالخیر ہو، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان راہبروں کو تلاش کرے جن کو اللہ نے اس راہ کا علم پہلے سے دیا ہے۔ تبھی تو ہم کامیاب۔ اس نے کہا تلاش کرو، آپ بنانے لگے، تو قصوروار آپ ہیں۔ تو جب آپ بنانے لگے تو یاد رکھیں گے محشر میں ایسے بنائے جائیں گے کہ بن نہ پڑے گی۔ کہا کچھ نہ کر کے کچھ آئے ہو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ اس عنوان پر گفتگو نہیں کرنی ہے۔ حقیقت تو یہ کہ اصل گفتگو میری شروع بھی نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد جو آیت کا ٹکڑا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اس کی راہ میں جہاد کرو۔ کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ توجہ، اب اس کا صحیح استعمال آپ کو کرنا ہے یا مس یوز کرنا ہے، یہ اپنے آپ سے پوچھیں۔
کہاں صحیح استعمال ہو رہا، کہاں مس یوز ہو رہا. بعض جگہوں پر، بعض ممالک میں، بعض گروہوں میں، بعض قبیلوں میں کچھ نام نہاد مصلحین ایسے بھی ہیں جو اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے نوجوانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آیت دیکھو وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ. تو قرآن کے مطابق جو جہاد نہیں کرے گا وہ فلاح نہیں پائے گا. تو ترقی یافتہ دور کا ترقی یافتہ نوجوان یہ سوچتا ہے کہ دلیل تو بہتر دے رہا ہے قرآن سے. توجہ چاہتا ہوں لہٰذا وہ اس اکھاڑے میں اتر جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ جب اس نے کہا وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو، تو اس کے اصول بھی تو کچھ بنائے ہوں گے. بھائی قرآن اجمال بیان کرتا ہے، تفصیل واری سے قرآن بیان کرتا ہے. قرآن نے تو کہا بس اقیموا الصلاۃ، تو کیوں نہیں 9 بجے دن میں واجب سمجھ کے پڑھ لیتے؟ اذان سے پہلے مغرب کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ ظہر کے وقت مغرب پڑھ لو، مغرب کے وقت ظہر پڑھ لو، فجر کے وقت عصر پڑھ لو، عصر کے وقت فجر پڑھ لو. بھئی قرآن نے تو کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو. ہے ترجمہ اصلاً نماز قائم کرو. اب یہ الگ کی بحث جائے گی. تو قرآن تو بس اتنا ہی کہہ رہا اقیموا الصلاۃ، مگر کیسے پڑھیں، کس وقت پڑھیں، کئی رکعت پڑھیں، یہ کون بتائے گا؟ اور لوگ صرف پڑھتے نہیں ہیں، جیسے جیسے بتایا گیا ہے ویسے ویسے پڑھتے ہیں. توجہ. قرآن نے تو بس اتنا ہی کہا تھا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. کیسے پڑھیں، کس طرح سے پڑھیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ بتائے گا وارث قرآن، وہ کہ جس کے سینے پر قرآن نازل ہوا، یا وہ یا اس کی آل یا اس جیسے. توجہ، تھوڑی سی تمہیدی زحمت ہے، وہ بتائے گا. تو جس طرح سے قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، کیسے کس طرح، یہ کون بتائے گا؟ وارث قرآن. تو قرآن نے کہا جاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو. تو اصول جہاد کون بتائے گا؟ وارث قرآن بتائے گا. جب وارث قرآن سے اصول جہاد لے کے جہاد کے لیے نکلو گے تو یہ جہاد فلاح کا باعث بن جائے گا، سبب بن جائے گا. لیکن اپنی مرضی سے میدان میں کودو گے، یا تو لباس اتار کے بھاگنا ہوگا، یا منہ کی کھانا ہوگی. بھائی میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں. میں نے صرف یہ بتانا تھا کہ اس انداز کی بھی گفتگو کر سکتا ہوں، اس انداز کی بھی گفتگو ہوگی، مگر ایک ضابطے کے ساتھ لے کے چلنا ہے مجھے منزل تک. ایسا نہ ہو کہ تمہید ہی میں معاملہ رہ جائے اور ڈاکٹر صاحب فرمائے کہ وقت ہو گیا مولانا، پھر میں آپ کو ڈھونڈتا پھروں کہ صاحب وہ بات ادھوری رہ گئی تھی، آپ نہیں تو سن لیجئے. تو عزیزان محترم، اصول کون بتائے گا؟ وارث قرآن. جاہدوا، اتنی لفظ جاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد. تو جہاد کہتے کسے ہیں؟ کیا اس کا نام جہاد ہے جو عصر حاضر میں ہو رہا ہے؟ کسی کے گھر پر رات کے وقت بم مار دینا یہ جہاد ہے؟ کسی گروہ کو نماز کی حالت میں قتل کر دینا یہ جہاد ہے؟ کسی ملک پر خاموشی سے حملہ کر دینا یہ جہاد ہے؟ کسی ایک کی دشمنی میں پورے پورے گروہ پر حملہ کر دینا یہ جہاد ہے؟ کیا کسی ملک پر جبرن اور قہرن قبضہ جمانا یہ جہاد ہے؟ کسی کا گھر لوٹ لینا یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد نہیں ہے، یہ آتنکواد ہے.
اور پوری ذمہ داری کے ساتھ صرف اس مجمع کو سنانا مقصود نہیں ہے، یہ آواز خدا کرے جہاں جہاں تک جائے، یہ میسج پہنچ جائے کہ عصر حاضر میں جتنے لوگ جہاد کا جھنڈا بلند کیے پھر رہے ہیں ان کی میں سے کسی ایک کا بھی جہاد ایسا جہاد نہیں ہے جو قرآن کے اصولوں پر کھرا اتر جاتا ہو۔ یہ جو ہو رہا ہے یہ آتنکواد ہے، اسی کا نام آتنکواد ہے، اور یہ آج کی دین نہیں ہے، یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ پہلے بھی آتنکوادی منصوبے بنتے تھے اور حملے ہوتے تھے۔ مکے میں سب سے پہلا منصوبہ آتنکواد کس نے بنایا؟ تاریخ ڈھونڈو کہ سرکار نکلے تو بلندی سے پتھر گرا دے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ رسول کو شہید کرنے کا جس نے سب سے پہلے منصوبہ بنایا اسی کو مسند خلافت پر بٹھا کے میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، سمجھنے کا نہیں، میں تاریخی اشارے پیش کر رہا ہوں۔ گھنٹے سوا گھنٹے کی مجلس میں پوری تاریخ نہیں بیان کی جاتی، لہٰذا اپیل اس بات کی ہے کہ مجلس سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو بھی ضروری ہے کہ چاہے یہاں بیٹھنے والے ہوں چاہے یہاں بیٹھنے والے ہوں، دونوں کو اگر مجلس سے سننے سے دلچسپی ہے تو تاریخوں سے بھی دلچسپی ہونی چاہیے، کتابوں کو اپنے مطالعے میں بھی رکھنا چاہیے، تاریخ کو خود بھی پڑھنا چاہیے، اور اس لیے بھی واجب ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سنانے والا سنی سنائی کہہ کے چلا جائے۔ ہائے ہائے ہائے۔ تو عزیزان محترم، جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک جہاد اکبر، تھوڑی سی تمہیدی زحمت ہے، انشاءاللہ ایک اہم نتیجے پہنچیں گے کہ ایک جہاد اکبر اور ایک جہاد اصغر۔ جہاد اکبر یعنی سب سے بڑا جہاد، جہاد اصغر سب سے چھوٹا جہاد۔ جہاد اکبر کسے کہتے ہیں؟ ایک جنگ سے مسلمان لوٹ کے آئے تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ ابھی تم جہاد اصغر کر کے آئے ہو، اب تمہیں جہاد اکبر کرنا ہے۔ یہ سمجھے کہ اس سے بڑی کوئی جنگ ہے کیا؟ کہا نہیں، جو تم کر کے آئے ہو وہ جہاد بالسیف تھا، تلوار کے ذریعے سے، اور جو کرنا ہے وہ جہاد بالنفس ہے۔ توجہ 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 توجہ، جو کرنا جہاد بالنفس ہے تو رسول نے بتایا کہ جہاد دو طرح، ایک جہاد بالنفس اور ایک جہاد بالسیف۔ جہاد بالسیف جو تلوار کے ذریعے سے میدان جنگ میں آ کے لڑا جائے، اور جہاد بالنفس ہر جگہ لڑائی کرنی ہے آپ کو۔ نفس کہہ رہا حرام کھا لو، شریعت روک رہی ہے، اب یہاں پر جہاد کرنا ہے آپ کو۔ نفس کہہ رہا کمزور ہے، مار ڈالو، مال چھین لو۔ نفس امارہ کہہ رہا ہے یہ کر ڈالو، لوامہ کہتا ہے نہیں، لوامہ کہتا ہے نہیں نہیں بالکل نہیں، خوف خدا کرو۔ تو یہ جہاد یہاں تک کہ مسلح پہ ہو تب بھی یہ جہاد جاری رہتا ہے، مسلح پہ ہو تب بھی یہ جہاد جاری رہتا ہے، کوئی باطل خیال نہ آنے پائے۔ ایسا نہ ہو پڑھ رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ اور دماغ کام کر رہا ہو دکان کے گلے میں، تو یہاں بھی جہاد کرنا ہے۔ تو اس کے بھی اصول ہیں، ایسے کرو ویسے کرو، اطاعت والدین تو یہ ہے تو وہ ہے، یہ سب اس کے اصول ہیں۔ اور دوسرا جہاد ہے جہاد بالسیف۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ہم کس بارگاہ میں بیٹھے ہیں؟ جناب عباس کے بارے میں، تلوار کے بارے میں، طاقت کے بارے میں، شجاعت کے بارے میں، ہیبت کے بارے میں صدیوں سے تذکرہ ہوتا آ رہا ہے، تو کیا ذات عباس یہیں تک محدود ہے؟ یاد رکھیں آپ کسی ایسے ویسے مجاہد کی بارگاہ میں نہیں بیٹھے ہیں، کائنات کے اس عظیم مجاہد کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں جس نے ایک ساتھ جہاد بالسیف بھی کیا ہے، جہاد بالنفس بھی کیا ہے۔
جہاد بالسیف کے اصولوں سے ہٹا ہے، نہ جہاد بالنفس کے اصولوں سے ہٹا ہے۔ اپنے اپنے محاذ پر قائم رہا۔ گفتگو شروع ہو گئی میرے دوستوں، اصل گفتگو یہ اس مجاہد کی بارگاہ ہے۔ کائنات میں دو ہی علمداری اور سرداری کا تذکرہ عام ہے۔ جب بھی لفظ علمداری بولا جاتا ہے، سرداری بولا جاتا ہے، سطح ذہن پر دو ہی تصویریں ابھرتی ہیں، یا علی کی یا عباس کی۔ اور جب بھی علمداری کا تذکرہ ہوتا ہے، یا تو خیبر یاد آتا ہے یا کربلا۔ تو کیا یہ علمداری چاہے مولائے کائنات کی ہو چاہے جناب عباس کی، اصل موضوع یہ کیا بھائی یہی تک محدود ہے کہ کربلا میں امام حسین نے عباس کو علم دے دیا کہ جاؤ، اور خیبر میں نبی نے علی کو علم دے دیا کہ جاؤ؟ جیسے اوروں کو دیا ویسے ان کو بھی دے دیا، یا بہت سے اوتار سے کربلا میں جناب عباسی کو دے دیا؟ جی نہیں، اصول جب فی سبیل اللہ جنگ ہوگی تو وہ بنائے گا، اس کی شرطیں ہیں۔ اب یہاں سے آمادہ ہو جائیے، میں ایک ضابطے کے ساتھ لے چلتا ہوں آپ کو منزل تک۔ قرآن کریم میں ایک موقع کو پروردگار عالم نے اپنے رسول کو یاد دلایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ۔ اے حبیب اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سردار اپنے وقت کے نبی، جن کا نام شموئیل ہے، شموئیل نبی کے پاس آئے اور یہ کہنے لگے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ کہاں پہ آئے؟ ایک شہنشاہ کی خدمت میں، کہ ایک بادشاہ مقرر کر دیں، ایک سردار لشکر عطا کر دیں، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یہ جہاد بھی سیف کے اصول طے ہو رہے ہیں۔ موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے شموئیل نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک سردار لشکر کا انتخاب کر دیں، ایک سردار لشکر چن لیں، ایک بادشاہ مقرر کر دیں کہ جس کی ماتحتی میں ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ اب پوچھئے تفاسیر سے، پوچھئے قرآن سے، نبی نے جواب کیا دیا؟ کیا نبی نے کہہ دیا کہ جاؤ بنا لو؟ بہت آسان تھا، ہمارے پاس کیوں آئے ہو؟ جاؤ کسی کو سردار لشکر چن لو، لے کر کے جاؤ۔ مگر کہا نہیں، کہا مجھ سے کیوں کہہ رہے، یہ اختیار مجھے نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا تم نے کہا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ واپس کر دیا انہیں، اور وہ چلے بھی گئے۔ ہائے 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 ہائے، یہ بنی اسرائیل ہے، ایک سردار لشکر چاہیے تھا تو نبی سے مانگا، اور نبی نے بھی خود اختیار نہیں دیا، کہا اس سے کہوں گا، اور یہ خاموشی سے چلے بھی گئے۔ تو جب امت کو فی سبیل اللہ جنگ کے موقع پر سردار لشکر تک چننے کا اختیار نہیں ہے، تو بعد پیغمبر دین کا ذمہ دار چننے کا اختیار کس نے دے دیا؟ خلیفہ برحق چننے کا اختیار کس نے دے دیا؟ کہا کہ نہیں۔ اب عزیزان گرامی، جناب شموئیل نے دعا کی اور اللہ نے جو حکم فرمایا وہ امت کو سنا دیا۔ جب قوم آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا سردار مقرر کر دیا ہے۔ تو اب تو قوم کو خوش ہو جانا چاہیے تھا کہ جس کے لیے ہم آئے تھے وہ مل گیا، مگر نہیں، سب کے منہ لٹک گئے۔ قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ۔ یا نبی اللہ، انا یکون لہ الملک علینا، اس سے زیادہ حقدار تو سرداری کے ہم تھے۔ بھائی جب تم تھے تو خود بن کیوں نہیں گئے؟ توجہ ہے نا، نبی کے پاس آئے کیوں تھے؟ اس کے پاس آئے، اس نے خدا سے کہا، اس نے جو چناؤ کیا وہ بتا دیا، وہ نبی بتا رہا۔
وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، نبی نے بتلا دیا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارا سردار مقرر کر دیا ہے، تو اب چپ چاپ چلے جانا چاہیے تھا، مگر فوراً وہ لٹک گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک منہ، اس سے زیادہ حقدار ہم ہیں، کیوں؟ ولم یؤت سعۃ من المال، کہ وہ تو مالدار ہی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، امت کا مزاج پہچانا، یہ سردار اسی کو سمجھتے ہیں جو مالدار ہو۔ توجہ، یہ بات بہت پہلے ثابت ہو چکی ہے کہ مال و دولت سرداری کی دلیل نہیں ہوا کرتے۔ اس کا حقدار کوئی اور ہوتا ہے۔ کیا ہوا کہ مالدار ہے ہی نہیں۔ اب جواب کیا دیا؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ اس لیے اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا ہے، سردار بنایا ہے، کہ اللہ نے اسے جسم میں اور علم میں، یعنی شجاعت و بہادری میں اور علم میں بڑھا دیا، یعنی وہ تم میں سب سے زیادہ عالم ہے اور سب سے زیادہ بہادر ہے۔ کتنے اصول بنے؟ پہلا اصول، جب جنگ فی سبیل اللہ ہوگی تو سردار لشکر کا انتخاب کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اعلان کون کرے گا؟ نبی اللہ کرے گا۔ اور جس کا انتخاب ہوگا اس کے اندر صفات کتنے ہوں؟ عالم ہو اور بہادر ہو۔ تو علماء فلسفہ کا یہ کہنا ہے کہ دو چیزیں اکٹھا نہیں ہوتی، کہ جو شخص عالم بڑا ہوگا وہ بڑا بہادر نہیں ہوگا، اور جو بہت بڑا بہادر ہوگا وہ عالم نہیں ہوگا۔ اور قدرت نے شرط کیا رکھی ہے کہ جو عالم ہو اور بہادر ہو۔ تو اب آئیے دیکھیں کہ نبی نے خیبر کے لشکر کا سردار علی کو بنایا۔ اب تک جنہوں نے خود کو سردار سمجھتے ہوئے جنگ کی تھی ان کا تذکرہ نہیں کرنا ہے، لیکن جن کا اعلان کر کے پیغمبر نے علم دیا ہے ان کے ہاتھوں میں، تو قرآن کے اصول پر وہ کتنا کھرا اترتا۔ کیا کہا؟ ان اللہ اصطفیٰ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ جو علم میں اور بہادری میں سب سے زیادہ ہوگا وہ سردار لشکر ہوگا۔ کس جنگ کا؟ جو اللہ کی راہ میں لڑی جائے گی۔ تو اب علی کو جو سردار لشکر بنایا سرکار دو عالم میں نے، علی کا علم اور علی کی شجاعت ثابت کیسے ہو؟ یہ پوچھنا ہی بیکار ہے۔ جس کے علم کے چرچے جہاں جہاں ساری کائنات میں، جس کی شجاعت کے، پھر بھی تو بے نظیر اور بے مثال عالم کیسے بنتا ہے انسان؟ تھوڑی دیر کی توجہ۔ ابو علی سینا، فارابی، ارسطو وغیرہ نے یہ فیصلہ دیا کہ یا تو کسی کو بے مثال کتاب مل جائے، اس کتاب سے علم حاصل کر کے بے مثال عالم بن جائے، یا بے مثال استاد مل جائے تو اس سے سیکھ کے بے مثال، یا طول حیات مل جائے، اتنی حیات مل جائے کہ وہ سب کچھ نگاہوں سے دیکھ کے حاصل کر لے۔ تو عزیزان گرامی، علی کا استاد کون؟ علی کی حیات کتنی ہے نا؟ علی کی کتاب کون؟ کہاں سے ثابت کرے؟ کہیں اور جانا نہیں ہے، ذکر قرآن چھیڑ چکا ہوں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، رحیم پروردگار جس نے قرآن کا علم دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، رحمان ہے پروردگار جس نے قرآن کی تعلیم دی، انسان کو پیدا کیا، بولنے کی طاقت دی۔ کیا یہ بات فطرت کے مطابق ہے؟ بتائیں نا، کیا جو ترتیب آیت میں ہے انسان کی فطرت ہے وہ؟ بھائی قرآن کیا کہ الرحمن رحیم ہے پروردگار، الرحمن علم القرآن جس نے پہلے قرآن کا علم دیا، خلق الانسان پھر انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان پھر بولنے کی طاقت دی۔ مگر ہوتا کیا ہمارے یہاں؟ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، رفتہ رفتہ توتلی زبان میں بولنا شروع کرتا ہے نا، چچا کو تتا کہتا ہے، ڈھائی کو دائی کہتا ہے، بھائی کو بائی کہتا ہے،
توتلی زبان، رفتہ رفتہ بولنا سیکھتا ہے، اور جب بولنے لگتا ہے باقاعدہ تب حضور انگلی تھام کے لے آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کہ اسے قرآن کی تعلیم دے دیجئے، تب وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ مگر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ الرحمن رحیم ہے پروردگار، علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان۔ ہوتا یہ کہ پہلے انسان پیدا ہوتا ہے، پھر بولنا سیکھتا ہے، پھر قرآن پڑھتا ہے، تو آیت کو یوں ہونا چاہیے تھا، الرحمن و رحیم پروردگار، خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، بیان کی قوت دی، پھر علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی۔ مگر نہیں، آیت یوں ہی ہے، رحمان و علم القرآن، رحیم پروردگار، جس نے پہلے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، پھر انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر بیان کی طاقت دی۔ پوری کائنات میں سوائے ذات علی اس سورہ میں موجودہ ان آیتوں کی ترتیب پر کھری اتر جانے والی ذات علی کے علاوہ کوئی کھری ذات ہے ہی نہیں، لہٰذا اس آیت میں سب نہیں شامل۔ اب علی کی ولادت اور اس کے حالات دیکھ لو، قرآن پڑھ لو، کیا کہا؟ الرحمن رحیم ہے پروردگار، علم القرآن، جس نے عالم ارواح میں پہلے علی کو علم قرآن دیا، خلق الانسان، پھر کعبے میں پیدا کیا، توجہ ہے نا آپ کی، علمہ البیان، تیسرے روز پیغمبر آئے، بولنے کی طاقت دی، جیسے ہی پیغمبر آئے کہا قرآن سناؤ، زبور سناؤ، توریت سناؤ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی اس دنیا میں آنے سے پہلے علم قرآن حاصل کر چکے ہیں۔ تو اب علی کا استاد کون ہوا؟ ظاہر سی بات ہے، اس زندگی سے پہلے اگر علم ملا ہے، اس وجود ظاہری سے پہلے، تو استاد ہوا کون؟ اللہ۔ تو علی کا استاد کون؟ اللہ۔ کتاب کون؟ قرآن۔ نہ میرے خدا کا جواب، نہ علی کے خود استاد کا جواب، نہ علی کی کتاب کا جواب۔ ایک اور کیا شرط؟ اتنی حیات مل جائے، تو اب علی کی حیات تو کل 63 سال ہے نا، یہ آپ سمجھتے ہیں۔ ایک روز ہم عالم تصور میں بارگاہ سلمان میں پہنچ گئے، ایک واقعہ بیان ہو رہا تھا، کہا مسجد میں سلمان ہے، علی ہیں، علی خرمے خود کھا رہے، گٹھلیاں سلمان پر۔ سلمان کہتے ہیں یا علی مزاح فرما رہے ہیں، علی میں کم از کم عمر میں تو تم سے بڑا ہوں۔ جی چاہتا ہے آواز دو، سلمان بڑائی کسی بھی اعتبار کی ہو، لفظ بڑائی کا تصور یہاں ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ہائے ہائے ہائے، بڑائی کا تصور بھی نہ آنے پائے۔ علی نے کہا کیا کہا؟ کہا یا علی میں کم از کم عمر میں تو بڑا ہوں، بڑا ہوں عمر میں۔ کہا اچھا سلمان چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ کبھی تم نے صحرا کا سفر کیا؟ کہا ہاں مولا۔ کہا کبھی کسی حادثے کے شکار بھی ہو؟ کہا ہاں مولا۔ کہا ہوا کیا تھا؟ کہا میں تنہا جا رہا تھا، سامنے سے شیر آ گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا مولا میں تو گھبرا گیا۔ کہا ہوا کیا؟ میں نے خدا کو یاد کیا۔ کہا پھر؟ جیسے ہی خدا کو یاد کیا، ایک نوجوان نمودار ہوا، اسے دیکھتے ہی شیر رفو چکر ہو گیا۔ اس کو دیکھتے ہی سلمان اتنا بتاؤ، اس نوجوان کی وجہ سے تمہاری مشکل آسان ہوئی؟ اس مہمان کی کچھ تواضع بھی کی، کچھ تحفہ وغیرہ بھی دیا؟
کہا مولا عالم غربت میں کچھ تو تھا نہیں، قدر گلدستہ تھا وہ پیش کر دیا. کہا اس نے لے لیا تھا سلمان؟ کہا مولا. مولا نے جیب سے نکالا، یہ وہی گلدستہ تو نہیں ہے؟ اب اعجاز علی کا دیکھ رہا ہے، مدح سرائی نبی کی کر رہا ہے. یہ ہوتی ہے بات. کہا صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ کہا تھا. علی کو یا میں جانتا ہوں یا میرا خدا جانتا ہے. اما جس نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہو برسوں سے، وہ بھی سنے سنائے ہوئے، اس پر دعویٰ ہے علی سے برابری کا. وہ خود کہہ رہا یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے. کما حقہ، علی کو کوئی نہیں جانتا. تو لیجئے صاحب، علی کی حیات کا بھی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. تو کیا کہتا؟ بے مثال استاد مل جائے، بے مثال کتاب، یا طول حیات. علی کی حیات بھی بے مثال، علی کا علم بھی بے مثال، علی کا استاد بھی، علی کی کتاب بھی. اب شجاعت کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا دوں کہ یہاں تلوار ٹوٹتی ہے اور وہاں سے ذوالفقار آتی ہے جس پر لکھا ہوا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایک یہ، اور دوسرے خیبر کا مارکا تو بڑا مشہور ہے. بعض لوگوں، مجھے خیبر نہیں پڑھنا، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے، شاید اس کی اہمیت کو گھٹانے کے، کہ یہ منصب تو مخصوص تھا، قضاء و قدر نے علی کے لیے یہ عہدہ رکھا تھا، کوئی خاص بات نہیں. پیغمبر نے علی کو اگر علم دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پہلے اور لوگوں کو بھی تو دیا کہ لے کے بھاگ جاتے تھے. میں کہا میں نہیں جانتا بھائی، خود سے لے کے جاتے تھے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو بھی جاتے رہے ان میں سے کسی کے لیے بھی تاریخ نے مرد کی لفظ نہیں لکھی، لیکن اللہ کے رسول نے جو 40ویں روز پڑھا ہے، لَأُعْطِيَنَّ رَایَتَ غدا رَجُلًا، کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا. یہاں پر ٹھہر جائیے ذرا سا، مجھے خیبر نہیں پڑھنا. سوال اس بات کا ہے کہ کیا اس سے پہلے جو گئے تھے وہ مرد نہیں تھے؟ مردوں کی شرائط پر نہیں اترتے تھے؟ بھائی یہ مخبر صادق کی زبان سے نکلا ہے. یہ مخبر صادق کی زبان سے نکلا ہے، کل علم مرد کو دوں گا. اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ تو جو سوچ کے آپ ہنس رہے ہیں، آپ اگر وہ نہیں ہے تو پھر میں جو کہہ رہا ہوں وہ ہوگا. اور وہ یہ ہے، توجہ سے سنیے گا، شاید اللہ کا رسول میدان خیبر سے قیامت تک پیدا ہونے والی نسل بشریت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہو کہ یاد رکھو علمداری مردوں کی شان ہے. ایک جملہ نعرہ لگانا، ایک جملہ اس کے بعد جی کھول کے نعرہ لگانا، میں بھی ساتھ دوں گا. سرکار بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یاد رکھنا، ہمیشہ کے لیے اصول دے رہا ہوں، علمداری مردوں کی شان ہے. اب اگر میرے بعد کسی میدان میں کوئی عورت علم لے کے آئے، علمدار نہ سمجھنا. اب ذرا یہاں پہ آپ کو روکوں میں ایک لمحے کے لیے. خیبر پڑھنے والوں کی کمی نہیں ہے، جیسے پڑھنے والوں کی کمی نہیں ویسے روکنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. نہ پڑھیے صاحب، خیبر خندق پڑھنا چھوڑیے. اب سمجھ میں آیا ذوالفقار کی دھمک اب تک قائم ہے.
میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کسی کے سمجھنے کا نہیں. اب تک قائم ہے، ورنہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ صاحب صرف لڑائی نہیں ہے خیبر، خیبر کے مارکے کے حقائق لوگوں کے سامنے آ جائیں تو دنیا اسی طرح پیغمبر کی گرویدہ ہو جائے جیسے فدق کے علاقے والے بغیر لڑے ہوئے اپنا علاقہ دے گئے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہائے ہائے ہائے، میں لکھنؤ سے ہٹ کر ان جملوں کو کہاں کہوں. باغ فدق کا علاقہ بغیر لڑے ہوئے اہل فدق نے دیا ہے. ارے جن لوگوں کی پرورش سرکار نے لڑ لڑ کے کی، محنت علی کی، کھا کے پروان چڑھتے تھے مسلمان، علی کی ذوالفقار کے صدقے میں مال غنیمت، علی کی قوت کے صدقے میں مال غنیمت، اور پلتے تھے لوگ. تو جن کو پیغمبر نے لڑ لڑ کے کھلایا وہ خمس تک نہیں دیتے، تو ان سے اچھے تو وہ باغ فدق والے نا، اہل فدق نا، کہ بغیر لڑے ہوئے لیجئے سرکار. اور جب بغیر لڑے ہوئے ملا تو قرآن نے بھی فوراً پیغمبر سے کہا سنو یہ عطیہ ہے، یہ عطیہ ہے. تمہارے لشکر کے سرداروں نے جنگ نہیں لڑی ہے، تلوار نہیں چلی ہے، سواری پہ سوار نہیں ہوئے، مسلمانوں کا حق نہیں ہے. پھر کیا یہ عطیہ الہی ہے تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ کہا اسے دے دو جس کی ماں کے مال پر پورا اسلام پڑا ہے. اسلام کی دیکھ سے پروان چڑھے اور اسی کے نمک کا احساس نہیں ہے. خدیجہ کا نمک کھا کے نسلیں پروان چڑھ گئیں، اور جب پیٹ بھرنے کے ذرائع پیدا ہو گئے تو اترانے لگے. شاید ایسو ہی کے لیے شاعر نے کہا کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے در خدیجہ پر روٹی اور بوٹی کی بھیک مانگنے والے خدیجہ کا تذکرہ کم ہوتا ہے، کرتے ہی نہیں لوگ. جس نے اسلام کو پالا اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اور جس نے پلے پلائے اسلام کو اپنے ناز و ادا و غمزہ و اشوا پہ جگہ جگہ پہ اچھالا، یعنی اس کی عظمت کو اچھالا. کبھی میدان میں آ کر، کبھی بالا خانے سے جنازے پہ تیر برسا کے، اس کے تذکرے بڑے دھڑلے سے. یہ ناانصافی نہیں تو اور کیا ہے، یہ خیانت نہیں تو اور کیا ہے. بہرحال مجھے اس موضوع میں گفتگو نہیں کرنی ہے. بات یہاں پہ ہے کہ مرد کہا سرکار نے، کلمہ علم مرد کو دوں گا. تو کیا اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا تھا؟ کہا صاحب علم نبی نے دیا ہے، تو نبی کے علم کا معجزہ تھا. مرد کہہ کہ انہوں نے یہ علم دیا، اور نہ جانے کیا کیا کہا جاتا ہے کہ وہ جو دے دیا نبی نے اعلان کر کے.
نبی نے اپنا عالم نہیں دیا ہے، میں کہہ رہا ہوں چیلنج کے ساتھ، یہ عالم خدا نے دیا ہے، اور چونکہ اسی نے وسیلوں کا حکم دیا ہے لہذا براہ راست نہیں دیا، ایک ذریعے، نبی صرف ذریعہ ہے۔ خیبر میں جو علی کو علم ملا، نبی ذریعہ ہے، دینے والا خدا ہے، پانے والا علی ہے۔ بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں میرے دوستوں عزیزوں، تمام کتابوں میں جو یہ روایت خیبر ہے، تمام کتابوں میں کہیں غیر فرار کا انکار کیا ہے، کہیں کرار کا، لیکن رجل کا انکار، یہاں تک کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی لفظ مرد کا انکار نہیں ہے۔ لوتن رایت غدا رجلن ہے، اس کے بعد وہ یہی اللہ یہ رسول یہ پورا ہے وہاں پہ، اور بقیہ بہت سی کتابوں میں کرار و فرار کا لفظ ہے، لیکن متفق علیہ طور پر لفظ غدا تو موجود ہے، غدا مانے کل، اور یہ خیبر میں پیغمبر استعمال کر رہے ہیں، لأعطین رایت غدا، کل میں علم اس کو دوں گا۔ کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی کتاب میں آپ دکھا دیں کہ لفظ غدا سے پہلے پیغمبر نے انشاءاللہ کہا، پیغمبر نے لفظ غدا کل کہنے سے پہلے انشاءاللہ کہا۔ آپ کہہ رہے ہیں اس بات پر زور دینے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی قرآن میں آیت موجود ہے کہ پیغمبر غدا استعمال مت کرو، مگر یہ کہ انشاءاللہ کے ساتھ روکا ہے اللہ نے پیغمبر کو کہ کل کے وعدے کی کوئی بھی بات کرو تو انشاءاللہ کہو، مگر کوئی کتاب نہیں کہتی کہ جس میں پیغمبر نے کہا لأعطین الرایۃ انشاءاللہ غدا، نہیں ہے، کہیں نہیں دکھا سکتے۔ تو کیا پیغمبر نے خلاف قرآن عمل کیا؟ چلو کہاں سے بچو گے؟ پیغمبر نے خلاف قرآن عمل کیا، اللہ کہہ رہا غدا سے پہلے انشاءاللہ کہو، اور پیغمبر کہہ رہے لڑائی کا میدان ہے، یہاں شریعت والی کہاں یاد رکھیں، لہذا انشاءاللہ نہیں کہے، غدا کہہ دیا۔ کیا ایسا ہے؟ لیکن کہیں نہیں دکھا سکتے کہ پیغمبر نے انشاءاللہ کہا، غدا کہا، انشاءاللہ نہیں کہا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ غدا سے پہلے انشاءاللہ کہو۔ اما پیغمبر کیوں کہیں گے؟ ایک جملہ دے رہا ہوں، زیادہ تفصیل نہیں کروں گا، ایک جملہ جسے تم حدیث پیغمبر سمجھتے ہو، اگر یہ واقعاً حدیث پیغمبر ہوتی تو اس میں انشاءاللہ ہوتا۔ بات پہنچ رہی ہے نا آپ تک؟ اگر یہ حدیث پیغمبر ہوتی تو اس میں انشاءاللہ ہوتا، مگر یہ حدیث قدسی ہے۔ نہیں 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 100% سمجھا رہا ہے مجمع کو، مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہ 60% میں سمجھا سکا ہوں، یہ نہیں کہوں گا کہ آپ سمجھ نہیں سکے، آپ پر بھروسہ ہے اپنے بیان۔ اس وقت آپ میرے اساتذہ ہیں، میں طالب علم ہوں، میں پہنچانے میں ناکام ہوں۔ حدیث قدسی اور حدیث پیغمبر میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے، لفظ معصوم کی ہو اور امر خدا کا ہو تو وہ حدیث معصوم، لفظیں بھی خدا کی ہو، امر بھی خدا کا ہو، اور جزو قرآن ہو تو وہ قرآن، لفظیں بھی خدا کی، حکم بھی خدا کا، جزو قرآن نہ ہو وہ حدیث قدسی۔ بھائی جیسے قرآن کی آیت میں حکم الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، اسی طریقے سے حدیث قدسی میں اما لأعطین ہی بتا رہا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا، تو وہ خود خالق انشاءاللہ ہے۔ جب وہ کہہ رہا ہے تو اسے انشاءاللہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، دوں گا تو دوں گا۔ تو عزیزان محترم، علم لے کے علی گئے، خیبر فتح ہوگی، بڑا چرچا، اور بہت سی خواتین نے، جن میں سے کچھ تو ایسی ہیں کہ
الفضیلت ما شہدت بہ العدا، فضیلت وہی ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے۔ جس نے محاذ قائم کیا تھا علی کے خلاف، خود اس نے کہا کہ علی کی ذوالفقار کے صدقے میں آج پیٹ بھر کھجورے کھانے۔ جس کو اس کا باپ بھی پیٹ بھر نہ کھلا سکا، علی کی ذوالفقار کے صدقے نے اس کا پیٹ بھر دیا بس۔ تو شجاعت علی بھی ثابت۔ اب سمجھے آپ، اللہ نے علی کو علم، رسول نے علی کو علم کیوں دیا؟ علم میں زیادہ، شجاعت میں زیادہ۔ کیا کیا اصول؟ کہ جب جنگ، سمیٹ رہا ہوں کچھ، تو جب جنگ فی سبیل اللہ ہوگی تو سردار لشکر کا انتخاب کون کرے گا؟ اللہ۔ اعلان کون کرے گا؟ نبی اللہ۔ اور جو سردار ہوگا اس کی کوالٹی کیا ہوگی؟ علم میں زیادہ ہو، شجاعت میں زیادہ ہو۔ اب کربلا کی جنگ فی سبیل اللہ ہے کہ نہیں؟ کربلا کی جنگ فی سبیل اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ تو یہاں بھی علمداری کا وہی اصول ہوگا۔ توجہ ہے نا؟ یہاں بھی علمداری کا وہی اصول ہوگا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، آگے اپنے موضوع پر، اب مجھے کوئی فکر نہیں وقت کی، زیادہ لینا بھی نہیں ہے، اب آپ کی قوت سماعت دیکھنی ہے، گفتگو منزل پر آ گیا۔ تو اصول کیا ہے؟ جب بھی جنگ فی سبیل اللہ ہوگی، سردار لشکر کا انتخاب اللہ کرے گا، اعلان نبی اللہ کرے گا، جس کو سردار بنایا جائے گا وہ علم میں زیادہ ہوگا، شجاعت میں زیادہ ہوگا، بڑا عالم ہوگا، بڑا بہادر ہوگا۔ یہ شرائط ہے نا؟ تو عباس کا علم کیسے ثابت ہو؟ حسین نے عباس کو کربلا میں علم دیا۔ خیبر میں نبی نے کیوں علی کو علم دیا اور کربلا میں کیوں حسین نے عباس کو علم دیا؟ میری پوری گفتگو کا مرکزی کردار یہی، مرکزی خیال یہی۔ تو حسین نے کربلا میں عباس کو علم دیا، کیا اور مستحق نہیں تھے؟ یہ ایک الگ بحث ہے۔ وہ عباس کو دیا تو جنگ کربلا کی فی سبیل اللہ ہے، شرائط بھی وہی ہونے چاہیے قرآن والے۔ تو عباس کا علم ثابت کیسے ہو؟ بھائی دیکھیے، اگر میں عباس کی بہادری یا تلوار چلانے کا انداز یا نہر فرات پر ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے جانا بیان کر کے چلا جاؤں، میری طبیعت کو اطمینان نہ ہوگا۔ یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے۔ یہ بھی تو زمانہ سمجھے کہ عباس کا علم کیسا تھا۔ تو ہر شعر میں بیان ہوتی ہے شجاعت۔ عباس کا علم کیسا تھا؟ اور سردار لشکر حسین نے بنایا ہے۔ حسین کوئی ایسے ویسے نہیں ہے۔ کربلا میں حسین ایسے ہی ہے جیسے خیبر میں محمد۔ ویسے ہی حسین ہے کربلا کے محمد کا نام، اور جیسے خیبر میں علی مرتضیٰ ہے، وہیں پر ویسے ہی عباس بھی ہے۔ محمد شہنشاہ، علی بادشاہ، حسین شہنشاہ، عباس بادشاہ۔ ایک مصطفیٰ، ایک مرتضیٰ۔ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، حسین مصطفیٰ، علی عباس مرتضیٰ۔ لہذا کربلا کے محمد نے کربلا کے علی کو علم دیا ہے، تو شرائط بھی وہی ہونے چاہیے۔ علم عباس ثابت کیسے ہو؟ بھائی علم موقع اظہار چاہتا ہے، اور شریف گھرانوں کے بچے بڑوں کے سامنے بولتے نہیں ہیں۔ توجہ معافی چاہتا ہوں، گفتگو ذرا سا خشک ہو گئی ہے، مگر چاہتا ہوں کہ آپ دعائیں دیتے ہوئے جائیں۔ علم جو ہے موقع اظہار چاہتا۔ اما حسن میر پوری کو آپ نے کبھی نہ سنا ہو تو اس کی مجلس کی تعریف یا تنقیص کیسے کریں گے؟ بھائی جب مجھے بولنے کا موقع ملے گا تبھی تو آپ مجھے پہچانیں گے، اور خود میرا مولا کائنات فرماتا ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو عباس کو موقع کب ملا؟ عباس کا علم ثابت کرنا کتنا آسان ہے۔ فرات پر قبضہ کرنا بالکل کھلی ہوئی بات ہے، کوئی دماغ لگانے کی ضرورت نہیں، آسانی سے ثابت ہو جاتا ہے۔ علم عباس ثابت کرنا کیسے ثابت ہو؟ کہاں اظہار کا موقع ملا؟
آنکھ کھولی، علی جیسا عالم موجود، خطیب منبر سرونی کے سامنے کیا عباس بولے، کیا اپنے علم کا اظہار کرے؟ چلو علی اس دنیا سے گئے، اب تو عباس کو موقع ملا، کہاں سے ملا؟ امام حسن موجود، کیسے عباس اظہار کریں اپنے علم کا؟ امام حسن گئے، امام حسین اور ان کی موجودگی تو آخری دم تک، عباس اپنے علم کا اظہار کیسے کرے؟ کہاں علم کے اظہار کا موقع ملا بھائی؟ جہاں سجاد اور حسین جیسا خطیب موجود ہے، عباس خطابت کیوں کرے؟ آگے کیوں بڑھیں گے؟ لہذا عباس کے علم کے اظہار کا موقع نظر ہی نہیں آتا۔ مگر دیکھیے مجہولات کے ذریعے سے، معروفات کے ذریعے سے مجہولات کا اندازہ کرنا یہ عقلی دلیل ہے نا۔ یہاں سے دیکھا آپ نے دور سے دھواں اٹھ رہا ہے، آگ کو آپ نے دیکھا نہیں، مگر آپ چیلنج سے کہہ سکتے وہاں آگ ہے، اس لیے کہ بغیر آگ کے دھواں نہیں ہوتا۔ اور آپ کے اس دعوے کو کوئی کاٹے گا بھی تو مجہولات کے ذریعے سے، معروفات کے ذریعے سے مجہولات کا علم، معلوم چیزوں کے ذریعے سے نامعلوم چیزوں کا علم، تو اب یہی فارمولہ یہاں پہ اپنانا پڑے گا۔ عباس کا علم سمجھ میں کیسے آئے؟ اور سردار کی شرط یہ ہے، جو فی سبیل اللہ جنگ کا سردار لشکر ہوگا، قرآنی شرط یہ ہے کہ وہ عالم ہو اور بہادر ہو۔ علم کیسے ثابت ہو عباس کا؟ حسین نے یہ ثابت ہے کہ علم عباس کو دیا، علمدار عباس کو بنایا۔ ایک موقع ہے، ایک موقع پر ایک نبی سے کہہ رہا ہے، فَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ جس چیز کی اطلاع تمہیں نہیں ہے تمہیں اس پر صبر کیسے آئے گا؟ یعنی جو چیز تمہارے احاطہ علم میں نہیں ہے اس پر تم صبر کیسے کرو گے؟ اگر اجازت ہو تو موقع یاد دلا دوں۔ یہ موقع ہے کہ توریت جب ملی اور اللہ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا جناب موسیٰ کو، لوٹ کے آئے قوم میں، منبر پہ اعلان کیا، تو جس وقت بیان دے رہے تھے اس وقت موسیٰ کو یہ خیال ہو گیا کہ اس وقت روئے زمین پر مجھ سے زیادہ کسی پر اللہ کا کرم نہیں ہے، کوئی مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے۔ دیکھیں جس کے رتبے ہے سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ وہ علم و عمل کی اس معراج اور منصب کی اس معراج پر ہے کہ ان کا ہلکا سا خیال بھی کرنا بہت سخت مواخذہ ہوگا۔ قدرت فوراً پر ہم ہوئی ہے، گویا تکبر کا شائبہ پیدا ہو گیا، ترک اولا سے یہ عمل قریب ہو گیا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ فوراً حکم ہوا فرشتے کو، جاؤ موسیٰ سے کہو کہ تمہارا پروردگار کہتا ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، دریائے روم و فارس جہاں ملتے ہیں وہاں پر میرا ایک بندہ سویا ہوا ہے، اس سے جا کے علم حاصل کرو۔ وہ کون تھا؟ جناب خضر۔ موسیٰ سے کہا کہ خضر سے سیکھو جا کے۔ یہ تفسیر نہیں بیان کر رہا ہوں، قرآن کی آیتیں ہیں اور ترجمہ ہے اپنے اعتبار سے یہ، کہ جا کے سیکھو، علم حاصل کرو خضر سے۔ موسیٰ سے کہہ رہا ہے اللہ، اور موسیٰ چلے اس ارادے کے ساتھ کہ راہیں چاہے جتنی کٹھن ہو ہم جائیں گے، اور گئے جناب خضر کے پاس۔ وہ بڑی لمبی داستان ہے، بھائی اتنا سن لے کہ خضر سے ملاقات ہو گئی، منزل دے رہا ہوں، خضر سے ملاقات ہو گئی۔ اللہ ایک سلک کے بعد فوراً کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، اور جو علم آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں، میں آپ کا اتباع کرنے کو تیار ہوں۔ توجہ، لفظ ہیں قرآن میں، تو جانتے ہیں فوراً تیار نہیں ہوگے خوشی خوشی۔ حسن میر پوری تھوڑی تھے کسی کا ہمارے مجلس پڑے، جی بالکل بالکل صاحب، نہیں، فوراً تیار نہیں ہوئے۔ کہتے کیا ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے مگر آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ توجہ ہے نا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ کہہ رہے قال ستجدنی صابرا ولا عاصی لک امرا، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے اور آپ کے حکم کی نافرمانی میں نہیں کروں گا۔
تب خضر کہتے ہیں، اس آیت سے پہلے یہ آیت ہے، فَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، بھلا تم اس چیز پر صبر کیسے کرو گے جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جس کی تمہیں اطلاع ہی نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب کسی شے کی حقیقت سے انسان واقف نہیں ہوتا تو صبر نہیں کر پاتا۔ مثال کے طور پر مائک لا کے رکھ دیا گیا ہو یہاں پر اور مجلس کا اعلان نہ ہوا ہو، متولی صاحب فوراً برہم ہو جائیں گے اس شخص پر جو ذمہ دار ہے، یہ مائک کیا کیوں رکھا، یہ برہم کیوں ہو رہے ہیں؟ انہیں علم نہیں ہے کہ مجلس کا اعلان ہو چکا، مجلس ہونی ہے، تو لا علمی کی بنیاد پر برہم ہوئے۔ تو برہم ہونا یا اعتراض کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ خیر جناب موسیٰ نے بہت جلدی، جناب موسیٰ نے کہا کہ میں صبر کروں گا اور آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جناب خضر تیار بھی کہا ٹھیک ہے چلو، لیکن دیکھو جب تک میں کسی چیز کی حقیقت کو خود نہ بیان کروں سوال نہ کرنا۔ کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ ایک نبی دوسرے نبی سے عہد و پیمان کر رہا ہے، دونوں نبی ہیں۔ لوگ اس بات پر حیران ہیں کہ یہ حدیث شیعہ حضرات کیسے تسلیم کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ میں بتلاتا ہوں عزیزان محترم، دونوں نبی ہیں، عہد و پیمان ہو چکا ہے، ٹوکیں گے نہیں، بولیں گے نہیں۔ اب چلے سفر شروع ہوا، کشتی میں بیٹھے، خضر نے سوراخ، لفظ قرآن میں موجود ہے، موسیٰ نے یہی کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا صاحبہ نے کشتی کو ڈوبو دینے کا ارادہ ہے؟ کہا موسیٰ میں نے کہا تھا نا کہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا میں نے کہا تھا نا کہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا اچھا جو ہوا سو ہوا، آگے بڑھیے۔ یہ نبی ایک نبی سے آگے بڑھے، کشتی چھوڑی، ایک لڑکا نظر آیا، اسے قتل کر دیا خضر نے۔ ارے اس نے تو کسی نفس معصوم کا قتل بھی نہیں کیا تھا کہ جواباً آپ نے قتل کر دیا، خامخواہ ایک بچے کو قتل کر دیا آپ نے۔ کہا موسیٰ کہا تھا نا کہ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ اب قرآن اٹھا کے دیکھیے گا ضرور، اب کہتے ہیں خضر اب ٹوکا نہیں، بلکہ موسیٰ کہتے ہیں کہ اب میں نے ٹوکا، تو بالکل آپ مجھے جدا کر دیجئے گا، آپ مجھے جدا کر دیجئے، اب میں نے اعتراض کیا تو۔ صاحب آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے، چاہا کہ کوئی صاحب خانہ مہمان بنا لے، کسی نے لفٹ ہی نہ دی۔ اصل میں ہوتا یہی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ کچھ مہمان میزبانوں کے ساتھ ایسا سلوک کر جاتے ہیں، وہ میزبان بیچارہ پھر کسی کو مہمان بنانے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ دیا تھا رضائی اوڑھ کے سونے کے لیے، رات گزارنے کے لیے، صبح ہوئی لپیٹ کے لے کے چلے گئے، اور بیچارہ کہاں سے روز روز نئی رضائی بنا کے رکھے گا کہ جو مہمان آئے وہ لے کے چلا جائے۔ سمجھے صاحب، مہمان صاحب تھے، پورا گھر کھلا چھوڑ دیا، کیا پتا چوروں سے حفاظت یہ کیا کریں گے، یہی سمیٹ کے لے کے چلے جائیں گے۔ تو کچھ ایسا ہی ہوا ہوگا، بہرحال بڑے پکے ہوئے تھے مہمانوں سے، اور ایسے عالم میں مہمان ایک نہیں دو پتہ نہیں کتنا کھائیں گے، کیا کریں گے، کوئی تیار نہیں ہوا۔ خضر تو کچھ نہیں بولے، بھائی حضرت موسیٰ مشہور ہے نا، یہ شریعت ظاہرہ پر اتنی سختی سے عمل کرتے تھے کہ ذرا سا خلاف مزاج کی ہوتا تھا، شریعت کے خلاف فوراً برہم ہو جاتے تھے۔ یہ ہے تفسیر میں حاشیے پہ فرمان صاحب نے ترجمہ کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب کوئی تیار نہیں ہوا۔ جناب خضر دیکھا ایک دیوار ڈھہ رہی، دیکھا چلو آؤ۔ اب اس زمانے میں جو بھی رہا ہو، کڑھائی بھروا وغیرہ جو بھی ہو، ملا ہو کہ نہ ملا ہو، جیسے تیسے وہ دیوار بنانے لگے۔ اب موسیٰ سے رہا نہیں، آپ چاہتے تو اس کام کی ان گاؤں والوں سے مزدوری لے سکتے تھے آپ۔ اب جیسے ہی موسیٰ نے کہا، اب تک جو بڑی خاموشی سے آیا تھا، تیوریوں پہ بل آیا کہ ھذا فراق بینی و بینک، کہا اب یہ موقع ہے کہ تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، یعنی اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ کس نے کہا؟ ایک نبی سے ایک نبی کہہ رہا ہے کہ ھذا فراق بین۔ اور سنیں حاشی پر ملے گا، فرمان صاحب نے جہاں ترجمہ کیا ہے اسی ان آیتوں کے ذیل میں سورہ کہف کی آیتیں ہیں، وہاں ملے گا آپ کو کہ کسی نے جناب موسیٰ سے پوچھا کہ فرعون نے جو ستم ڈھائے اور پریشان کیا اور جو بغاوت پھیلائی، امور دنیا میں سے
اس کے بعد کون سا وہ امر ہے یا کون سا موسم موقع ہے جہاں آپ کو زیادہ تکلیف پہنچی؟ تو کہا ایک تو یہ، اس کے بعد امور دنیا میں سے ایک وہ امر ہے، وہ وقت میں کبھی نہیں بھول پاتا، وہ زیادہ کھلا جب خضر نے کہا تھا ھذا فراق بینی و بینک۔ اتنا موسیٰ کے دل کو یہ بات لگی تھی۔ سنا آپ نے؟ اب یہ جانے لگا کہ اچھا اب سن تو لو ورنہ پریشان رہو گے۔ میں نے کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ وہ غریب کی کشتی تھی، جابر بادشاہ تھا، چھین لیتا، عیب کر دیا تاکہ وہ لے جانے نہ پائے۔ تو جس نے اتنی بڑی کشتی بنائی ہے وہ اس عیب کو بھی دور کر لے گا، لیکن بادشاہ کہاں اتنی زحمتیں کرتا ہے، وہ تو عیب دیکھا چھوڑا۔ بہرحال تو اس لیے تب موسیٰ نے کیا ہوگا آج کی زبان میں کہوں، اس کے علاوہ اور کیا کہیں گے؟ او آئی سی۔ آپ سمجھیں کہ یہ موقع سے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کروں صاحب، ٹکسالی زبان کا استعمال کبھی کبھی کرنا پڑتا ہے، اور خصوصاً جو عصری زبان ہے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں وہ دور آ رہا ہے کہ لوگ جوان بیٹے کو اس کے باپ کا پرسا دیں گے اور بیٹا تھینک یو کہہ کے آگے بڑھ جائے گا، پرسا دینے والا اپنا منہ لے کے رہ جائے گا، اور یہ طے کر لے گا کہ حلوہ دینے تو چلا جاؤں گا، پرسا دینے نہیں جاؤں گا۔ اور صاحب ایسے ارے صاحب وہ بڑے ہائی فائی ماحول کے پروردہ ہیں، وہاں تو اردو عربی کیا، بس انگلش کھاتے ہیں، انگلش پیتے ہیں، انگلش سب۔ تو صاحب اسی کلچر کے انداز سے کریا کرم کر لیا ہوتا ابا کا کریا کرم اسی کلچر کے انوسار کر لیا ہوتا۔ یہ اردو جاننے والے مولوی کو کیوں بلایا، اردو جاننے والے مجمع کو کیوں بلایا؟ اچھا سب کو بلایا تو خود کیوں بیٹھے ہو؟ اور جب بیٹھے ہو تو جیسے یہ کر رہے ویسے ہی کرو، جیسے پرسا لینے کا دستور ہے ویسے لو۔ یہ کیا کیوں کہا؟ بڑا افسوس ہوا بابو آپ کے والد چلے گئے اور ہم تو تھے نہیں، سنا تو بڑی تکلیف ہوئی۔ تھینک یو بڑی ستم ظریفی ہے۔ اردو زبان پر سوال آ رہا ہے، اردو پڑھانے والے مولوی کو، مولوی صاحب 50 روپے میں کام چل جائے گا؟ اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بس خدمت خلق ہے جو آپ دے رہے ہیں۔ اور منظر بدلتا ہے شام کے وقت، کل بابو کون؟ جی وہ آپ کے بچوں میتھ کے ٹیچر آئے ہیں۔ ارے سر پر پیر رکھ کے دوڑے، آئیے سرکار، آئیے سرکار، آئیے بیگم چائے بنا کے بھیجو، سر آئے ہیں۔ اور جب یہاں مہینہ پورا ہو رہا ہے، سر کیا خدمت کر دیں آپ کی؟ وہ دیکھیے دوسروں سے تو 1500 روپے لیتا ہوں، اگر آپ جیسا قریبی ہیں 1000 روپے کام چل جائے گا۔ وہ لفافے میں رکھے، سر دیکھیے آنا نہ چھوڑیے گا، ہمارے بچوں کا مستقبل آپ ہی ہیں۔ اچھا جس کو 1000 روپے دے کے پڑھوایا اس کا ساتھ کہاں تک، اور جس کو 50 روپے میں، جس کو 1000 روپے دے کے پڑھایا تھا، مرنے کے بعد قبر پر آیا 4000 کا پھول چڑھا کے چلا گیا، اس کے بعد یا تو وہ پھول سوکھ گئے یا بکریاں کھا گئی، لیکن جس کو 50 روپے دے کے پڑھایا تھا، ایک شب اس نے سورہ فاتحہ پڑھا۔ گفتگو آخری لمحات میں ہے، بس بہت قریب آ گیا ہوں منزل کے، بالکل نہ گھبرائیں آپ، نہیں کسی بھی زبان کی
توہین نہیں کی جا رہی ہے، بات ہے اہمیت کی۔ بھائی کسی چیز کا احترام کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دوسری چیزوں کی توہین کریں۔ یہاں تکلیف توہین پر ہے۔ اور کبھی یہ بھی اچھا صاحب، بعض لوگ صاحب انگلش میں قرآن چھپوائیے، کوئی ضروری ہے کہ عربی میں پڑھیں؟ اگر نہیں، مقصد تو اس کا حاصل ہو جائے گا، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے یہ جان جائیں گے آپ۔ کہا پھر کیوں آپ اصرار کرتے ہیں؟ میں نے کہا جناب عباس کی درگاہ جو ہے یہاں جناب عباس دفن نہیں ہے، وہ تو کربلا میں ہیں۔ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں نا۔ کہا نہیں صاحب، یہ جو مزارات بنتے ہیں کوئی نہ کوئی مومن اگر خواب میں بھی دیکھتا ہے کہ یہاں سرکار کھڑے تھے تو وہاں روزہ تعمیر کر دیا جاتا۔ ہمارا یقین ہے جہاں روزہ بن آتے ہیں، یعنی اس کی قبر کی شبیہ کا بھی احترام، نشان قدم رسول محترم۔ اما قرآن کو اسی زبان میں اس لیے پڑھو یہ وہ آیتیں ہیں جو علی و محمد کے لبوں کو چھو کے گزرے ہیں، جو اس کی برکتیں ہیں۔ بہرحال موسیٰ نے کہا یہ بات تھی، کیوں کہا؟ اب ٹھنڈے کیوں پڑ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کشتی میں سوراخ کرنے کی وجہ کا علم موسیٰ کو نہیں تھا۔ بچے کو قتل کیوں کیا؟ وہ ماں باپ مسلمان تھے، مومن تھے، وہ بچہ یہ کافر تھا، اس کی سرکشی کا اثر ان پر ہی پڑتا، اس لیے قتل کر دیا۔ اور لاسٹ میں کہتے ہیں، آخر میں جب بات ختم ہو کہتے ہیں میں نے یہ سب حکم خدا سے کیا۔ اور یہ دیوار جو صحیح کی یتیم بچوں کا مال دفن تھا، لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے۔ اور یہ سب کہنے کے بعد خضر کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کیا، بس ختم گفتگو۔ عزیزان محترم، موسیٰ نے اعتراض اس لیے کیا کہ حقیقت کا علم نہیں تھا۔ اب میں دعوت فکر دیتا ہوں، مدینے سے لے کے کربلا تک، مدینے سے لے کے کربلا تک کوئی ایک ایسی منزل بتا دو جہاں عباس نے حسین کو ٹوکا ہو۔ بتاؤ ایک منزل، کوئی ایک موقع جہاں عباس نے ٹوکا۔ واقعہ یہ کیوں کیا؟ وہاں موسیٰ بھی نبی، خضر بھی نبی، مگر بار بار منع کرنے کے باوجود موسیٰ نے ٹوکا، اس لیے کہ علم نہیں تھا۔ مدینے سے لے کے کربلا تک، مدینے سے لے کے کربلا تک کوئی ایک موقع بتاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین جو جو عمل کرتے جا رہے تھے اس کی حقیقت کا علم عباس کو تھا، لہذا عباس کا علم ثابت ہے۔ اعتراض نہ کر رہا، علم کی دلیل اور شجاعت۔ اب اس سے زیادہ اور کیا ثبوت دوں؟ سیراب لشکر، لاکھوں کا لشکر، غازی نے جنگ نہیں کی، نیزہ نہیں پھینکا، تلوار نہیں چلائی، زمین پر ہلکا سا نشان کھینچ دیا، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ پار کر جائے۔ بس عزیزان محترم، یہ ہے شجاعت عباس۔ قرآن کا اصول کیا تھا؟ جنگ فی سبیل اللہ ہوگی، سردار لشکر کا انتخاب اللہ کرے گا، اعلان نبی اللہ، اور جس کا جو سردار بنے گا وہ عالم ہوگا، بہادر ہوگا۔ اور سنو، ایک فضیلت عباس کی ایسی ہے کہ جس کو آج تک کوئی چھو بھی نہ سکا۔ یہی طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا، یہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ اب ربط مصائب کے لیے صرف فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت اپنے لشکر کو جس کا انتخاب اللہ نے کیا تھا لے کے چلا ہے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، اس نے اپنے لشکر سے کہا کہ ان قریب اللہ ایک نہر کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی،
جس نے اس نہر سے پیا وہ مجھ سے نہیں ہے. وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ, جس نے اسے چکھا تک نہیں وہ مجھ سے. فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ. یہاں پر آگے نہیں بڑھ جاؤں گا وقتی تنگی کا خیال کر کے, بات ادھوری رہ جائے گی. 2 جملے. کئی سوال اٹھتے ہیں کہ عباس نے چلو میں پانی لے لیا, کیا حسین فرات تک نہیں پہنچ سکتے تھے؟ کیا علی اکبر چلو میں نہیں لے سکتے تھے؟ بات ذہن میں آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اور کوئی نہیں لے سکتا تھا کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آیت دیکھیں کیا کہا نبی نے کہ ایک نہر کے ذریعے اللہ امتحان لے گا, جس نے اس سے پیا وہ مجھ سے نہیں, جو چکھے گا وہ مجھ سے. الا من اقترف غرفتن بے, سوائے اس کے جو ایک چلو بھرے. فشربوا منهم الا قليلا. آگے آیت بڑھ کے کہتی ہے کہ ان میں سے اکثر نے پی لیا چند لوگوں کے علاوہ. تو چند لوگ وہ تھے جنہوں نے نہیں پیا. ان نہ پینے والوں میں کربلا کے دیگر شہیدوں کو شمار کرو, تطبیق کرو بس. لیکن جو ایک چلو بھرنے کی بات ہے, کسی اور شہید نے کیوں نہیں چلو میں پانی اٹھایا؟ تو آیت میں جو صیغہ استعمال ہے وہ واحد کا, سنگولر ہے, پلورل نہیں. الا من اغترف غرفتان, سوائے اس کے جو ایک چلو بھرے ایک مرد کے لیے. لہذا نہ چلو میں حسین نے بھرا نہ علی اکبر نے بھرا, صرف عباس نے جا کے چلو بھرا اور اٹھا کے دکھایا تاکہ زمانہ دیکھ لے قرآن کی آیت کو مصداق مل رہا ہے. اگر عباس نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیت بغیر مصداق کے رہ جاتی. بس عزیزو, چلو میں پانی لیا, دکھایا زمانے کو, دیکھو قرآن کا مصداق عباس ہے. یہ عباس قرآن میں نظر آ رہا. الا من اقترف غرفة, چلو بھرا پھینک دیا اور پلٹا. اب راوی بیان کرتا ہے کہ عباس جب دریا سے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے تو گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے اکثر گھوڑی کی رکاب پر بلند ہوتے تھے, آگے جھک کے کچھ دیکھتے تھے. میری سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا راوی تو سمجھا ہو چاہے نہ, میں سمجھ گیا. میرا غازی بار بار گھوڑے کی رکاب پر بلند ہو کے یہ دیکھتا تھا ابھی سکینہ کا خیمہ کتنی دور ہے. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اس کے شوق. اور عزاداروں, میرا غازی بڑھتا جا رہا ہے کہ ظالموں نے حملہ کیا گھیر کے. عباس کے شانے کٹے, سر پر گرز لگا, عباس تیورا کے زمین پر آئے. یہی مسائل ایک ذاکر بیان کر رہا تھا کہ عباس کے سر پر گرز لگا, عباس تیورا کے زمین پر آئے. مجلس ختم ہوئی, ایک عالم بیٹھے تھے, ذاکر کو ڈانٹ دیا, کہا کہ روایت سوچ سمجھ کے پڑھا کرو. کہا کیا سرکار؟ کہا تم نے کہا کہ عباس کے سر پر گرز لگا, تمہیں پتا ہے عباس قداور کتنے تھے؟ کہا گھوڑے پہ جب بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پر خط دیتے جاتے تھے, اتنے بلند قامت عباس. بھلا ان کے سر پر کوئی گرز کیسے مار سکتا ہے؟ اب ذاکر پریشان, یا کیا آقا کی شان میں گستاخی کر گیا میں؟ دل ڈوبا جا رہا ہے. ذاکر اپنے گھر, عالم اپنے گھر. عالم خواب میں عالم نے دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار آیا, عجب نورانی سواری ہے. اس کی ہیبت یہ تھی کہ میں کھڑا ہو گیا, بے ساختہ میرے منہ سے نکلا السلام علیکم. آنے والے نے نقاب رخ نہ ہٹائی. میں نے پوچھا کون؟ کہا یہ جان کے کیا کرے گا, میں ایک سوال کرنے آیا ہوں. کہا مجھ سے سوال؟ کیسا سوال؟ کہا اتنا بتا, کیا تو کربلا میں موجود تھا؟ کہا نہیں, میں کربلا میں موجود نہیں تھا. کہا پھر میرے ذاکر کو ٹوکا کیسے؟ اس کا دل کیوں دکھایا؟
کہا آقا میں نے کتابوں میں پڑھا تھا، سمجھ گیا کہ یہ سوال کرنے والا میرا آقا ہے، یہ شان میرے آقا کی ہو سکتی ہے۔ کہا اے آقا اگر میرا گمان سچا ہے کہ تم ہو تو آقا نقاب رخ ہٹاؤ، زیارت کر لوں، آقا ہاتھوں کو بڑھاؤ، بوسہ لے لوں۔ کیا سن رہے ہیں؟ کہا پہلے میرے سوال کا جواب دے۔ کہا آقا میں نے کتابوں میں پڑھا تھا آپ بلند قد تھے، سمجھ میں نہیں آتا آپ کے سر پر، کہا جاننا چاہتا ہے میرے سر پر گرز کیسے لگا؟ کہا آقا بیان کرے۔ کہا برداشت کر لے گا؟ کہا آقا برداشت کی دعا کر دے۔ اب عزادارو عباس کے مصائب عباس کی زبانی، بارگاہ وفا میں بیٹھے ہو تم جانو، عباس جانے، میری ذمہ داری ختم۔ عباس کے مصائب عباس کی زبان، میرا آقا بیان کرتا ہے، یہ بتا اگر تیری آنکھ میں کوئی پتنگا چلا جائے کیا گزرتی؟ کہا آقا بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ کہا سکون کم ملتا ہے؟ کہا جب تک آقا وہ پتنگا نکل نہ آئے۔ کہا کیسے نکالتا ہے؟ کہا آقا ہاتھوں کے ذریعے، انگلیوں کے ذریعے۔ کہا تسلیم کرتا ہے اس بات کو نا؟ کیا تو نے کربلا میں یہ پڑھا ہے کہ جب میں خیمے کی جانب جا رہا تھا میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے تھے؟ کہا ہاں آقا۔ کہا سن جب ہاتھ قلم ہو گئے تو مشکیزے پہ تیر لگا؟ کہا ہاں آقا۔ کہا جب پانی بہنے لگا تو میں نے حسرت سے مشکیزے کو دیکھا، پانی بہ رہا تھا، پھر حسرت کے عالم میں سکینہ کی خیمے کو دیکھ رہا تھا، ابھی ادھر دیکھ رہا تھا ایک تیر میری آنکھ میں لگا۔ کہا یہ بتا میں تیر نکالتا کیسے؟ عالم کا آقا برداشت نہیں ہوتا، کہا سننا پڑے گا۔ کہا بتا میں تیر کیسے نکالتا؟ تو نے کہا پتنگا چلا جائے تو انگلیوں سے نکالتا ہے۔ ارے میرے آنکھ میں تیر اس وقت لگا جب میرے بازو قلم ہو چکے تھے، میں تیر نکالتا کیسے؟ کہا بڑی تکلیف تھی، بڑی تکلیف تھی۔ ایسے میں مجھے خیال آیا کہ گھوڑے کی رکاب پر گھٹنوں کو بلند کروں، سر کو جھکاؤں، گھٹنوں میں تیر کو دباؤں، سر اٹھا لوں تیر نکل جائے گا۔ بس ارباب اعضا میرا آقا کہتا ہے میں نے سر جھکایا کہ تیر نکالوں، جیسے ہی سر جھکا ظالم نے گرز مارا، میں تیورا کے زمین پڑا، عالم بے ہوش ہو گیا۔ اے عزادارو روایت ختم ہو گئی۔ اے آقا عباس یہ غلام ہیں آپ کے، یہ فقیر ہیں آپ کے در کے، آپ کی غربت پہ آنسو بہا رہے ہیں، آقا کسی کی جھولی خالی نہ رہے۔ اے عزادارو دو جملے، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آقا دنیا میں آیا تھا، آپ کی زیارت کی تھی، آقا جاتے وقت زیارت کرنا چاہے، کہا عباس شوق سے کرو۔ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون، زیارت سے محروم ہوں۔ حسین نے خون صاف کیا، عباس کے سوکھے لبوں پر تبسم آ گیا آقا کا چہرہ دیکھ کر کے۔ عزاداروں کا عباس کچھ اور؟ کہا آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ سب بیان کرتے وہ، میں بھی بیان کر رہا ہوں۔ کیوں؟ سکینہ سے شرمندہ ہوں، پانی کا وعدہ کر کے۔ عزادارو دعا کرو اس بارگاہ باب الحوائج میں کہ جس طریقے سے حسین کے بچوں کی آس کربلا میں ٹوٹی، پھر کسی بچے کی آس ایسے نہ ٹوٹی۔ ارے چچا کے بازوؤں پہ بڑا بھروسہ تھا، عباس فرات کو نکلے تھے، سکینہ بچوں کو جمع کر کے کہہ رہی تھی میرا چچا پانی لے کے آئے، اور ادھر حسین سے عباس آقا خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ کیوں روکا عباس نے؟ جہاں اور وجہ ہے، ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی، عباس عالم کا نام ہے، بس ختم گفتگو۔ عباس جانتے تھے
کہ جب سردار لشکر مارا جاتا ہے تو جنگ ختم ہو جاتی ہے، اصول جنگ ختم ہو جاتے ہیں۔ حسین میرے آقا میرا لاشا اٹھائیں گے، لشکر کو خبر ہو جائے گی سردار لشکر مارا گیا تو فاطمہ کا لال رخصت آخر کے لیے خیمے میں نہ جا سکے گا، مقتل میں گھیر لیا جائے گا۔ اے آقا لاشا رہنے دو، خیمے میں جاؤ، علم لیتے جاؤ۔ حسین نے علم اٹھایا، سکینہ نے دیکھا چچا کا علم بابا کے ہاتھ میں، بچوں سے کہا بچوں معاف کرنا، جس کے سہارے وعدہ کیا تھا۔ اب عزیز علامہ واسطی کا بیان سن لے اور زحمت تمام۔ علامہ واسطی فرماتے ہیں کہ حسین علم لے کر کے آئے، بیٹھ کے خوب روئے، روتے روتے فضہ سے کہا اماں فضہ یہاں ہو، کہا بتاؤ آقا، بتائیے آقا۔ کہا فضہ میرے غازی کا علم بڑھا دو، میرے غازی کا علم بڑھا دو، یہ علم رکھ دو، میرا علمدار مارا گیا۔ عباس کا چھوٹا بیٹا یہ منظر دیکھ رہا تھا، دوڑا ہوا ماں کے قریب آیا، کہا اے اماں یہ بتاؤ میرے بابا کا علم بڑھایا کیوں جا رہا ہے، میرے بابا کا علم رکھا کیوں جا رہا ہے، اے اماں یہ بتاؤ۔ اب بتاؤ نا ماں کیا کہے، ماں کیسے سمجھائے۔ ماں کہتی ہے بیٹا جب علمدار مارا جاتا ہے، جب سردار مارا جاتا ہے، علم بڑھا دیا جاتا ہے۔ آقا کے لشکر کے علمدار میرے سردار تھے، تیرے بابا، میں بیوہ ہو گئی تو یتیم ہو گیا، علمدار مارا گیا، علم بڑھایا جا رہا ہے۔ بھولا بچہ کہتا ہے اماں اگر آقا کو علمدار مل جائے تو کیا بابا کا علم بڑھایا نہ جائے گا۔ کہا اے اماں اگر علمدار مل جائے تو کیا علم بڑھایا نہ جائے گا۔ کہا اے بیٹا علمدار کون بنے گا، سب مارے جا چکے۔ عباس کا بیٹا اٹھا، ایک نیزہ لیا، خیمے کی قنات کا کپڑا بھاڑا، نصب کیا، دوڑا حسین کے پاس آیا۔ اے آقا غم نہ کرو، آج سے میں علمدار بن گیا۔ حسین نے کلیجے سے لگایا، واہ غربتا والیہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، سیال